حسین پاک کی اس مقدس مطہر اور منور مسجد میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ نماز انسان کے بعد جلسہ امام حسین کا آغاز ہوا اور بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی خورشید صاحب قبلہ خطیب و امام جامع مسجد بیسر کو سارے فرشتہ کی طرح کی مثال بھی جلسے کی نظامت انتہائی خوبصورتی کے ساتھ فرما رہے ہیں، جس طرح سے ماضی میں کی تھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اسی طرح سے آپ نظامت کے منصب پر فائز رہ کر نظامت کے فرائض کو انجام دیتے رہیں گے۔ اور محفل کے دوران حضرت علامہ مفتی فرقان رضا صاحب اللہ جو ان سادات کرام کے نظروں کے خصوصی پیدان سے مالا مال ہیں، تشریف فرما ہے، میرے بعد انشاءاللہ ان کا خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ اور درود تو حضرات علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں، علی کو فاتح بدر و حنین کہتے ہیں اور جناب حسن کو شہ مشرقین کہتے ہیں، جناب حسن کو شہ مشرقین کہتے ہیں اور وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس، وفا کی آخری منزل کا نام ہے عباس۔ ارے کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں، کمال صبر و رضا کو حسین کہتے ہیں۔ حضرات ہم حسینی غلام ہیں، سبحان اللہ، ہم حسینی غلام ہیں اور یہ ہمارا دیوان بھی ہے، یہ ہماری دیوان بھی ہے، یہ ان کی غلامی کا ہم بیٹھ کر ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ آقا حسین، مولا حسین، ہم جاگ کر آپ کا ذکر سن کر، آپ کی سیرت سن کے، آپ کا کردار سن کر، آپ کے اقوال و اقوال سن کر، آپ کی زندگی کی جھلکیاں سن کر ہم نے چہرہ حسین تو نہیں دیکھا ہے، ہم نے جلوہ حسین دیکھا ہے، دیکھا ہے، ارے ڈائریکٹ نہیں دیکھا ہے اور اولاد کی شکل میں موجود ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو آقا حسین، ہم نے آپ کا ڈائریکٹ جلوہ تو نہیں دیکھا ہے لیکن آپ کی سیرت موجود ہے، آپ کا کردار موجود ہے اور آپ کی آل موجود ہے۔ اور جب آپ کی آل موجود ہے تو حضرات قرآن میں ہم کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہے ہیں جو ان کی اولاد کی تم خدمت کرو، قرآن نے ہمیں حکم دیا۔ ہم مسلمان ہیں، حاجی صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کی تو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اقوال بزرگوں کو مانتے ہیں، آئمہ مجتہدین کے اقوال کو مانتے ہیں، لہذا ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، مسلم قوم ہے، نبی پاک پر ایمان لانے والی قوم ہے، جو کتاب ہمارے آقا پہ نازل ہوئی ہم اسی کتاب کے ماننے والے ہیں، اسی قرآن میں۔ اور حضرات قرآن
کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. تو فرمانا قرآن کو اگر کسی نے ہلکے میں لیا ہے تو اس نے دنیا میں بھی تباہی دیکھی ہے اور آخرت میں بھی تباہی دیکھی ہے. قرآن ہلکا سمجھنے والی کتاب نہیں ہے، نہ ماننے والی کتاب. رب نے فرمایا اگر میں قرآن پہاڑوں پر نازل کرتا، برو انزلناہ علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت اور ڈر کی بنیاد پر ریزہ ریزہ ہو جاتے. اسی قرآن میں جس کی کوئی نہ کوئی آیت مسلمان کے سینے میں موجود ہے. الحمد ہمارے یاد ہے، قل اللہ ہمارے یاد ہے، اس کے علاوہ اور بھی سورتیں ہمارے یاد ہیں. اور ہماری قوم میں قرآن کے حافظ بھی موجود ہے. سبحان اللہ. 8-10 سال کے بچے قرآن کو سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. اور یہ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے دلوں کو رکھا. کوئی ہاتھ کاٹے، ہاتھ کٹ جائے گا مگر دل نہیں کٹے گا. سبحان اللہ. قرآن زبان کاٹے لیکن سینے میں قرآن ہے، اس کا قرآن محفوظ رہے گا. وہی قرآن فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے محبوب پاک، آپ نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. کبھی مکے میں آپ کو گھیرا گیا، کبھی طائف کے بازاروں میں آپ کو زخمی کیا گیا، کبھی مکے کی گلیوں کو تنگ کیا گیا، کبھی آپ کے راستوں میں کانٹے ڈالے گئے، کبھی بچوں نے آپ کو اوپر تالیاں بجائیں، کبھی آپ کو ساحر کہا گیا، کبھی آپ کو معاذ اللہ مجنون کہا گیا. اور نہ جانے کتنے دشمن آپ کے خلاف مورچہ لگا کر کھڑے ہوئے تھے. ہزاروں سلام اس نبی آخر الزماں پر جس نے تباہیوں کے فرشتوں سے بھی کہا تھا کہ اے تباہیوں کے فرشتوں، اے پہاڑوں کے فرشتوں، میں اس قوم کو تباہ کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس قوم کو برباد کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس قوم کو فنا کرنے نہیں آیا ہوں. ارے میں تو اس قوم کو بچانے کے لیے آیا ہوں، ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. کہ محمد رسول اللہ کی جو ذات ہے وہ دنیا کو تکلیف دینے والی نہیں ہے بلکہ رحمت ہے. یہ میرے حضرات غور فرمائیے اس قرآن نے کیا فرمایا. یہ محبوب آپ فرمائیے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن کرتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل الجنہ. جو آل محمد کے عشق میں دنیا سے گیا، نبی رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم سمجھ گئے یا رسول اللہ، جب آپ کی آل کی محبت کا عالم کیا ہے تو پھر نبیوں کے امام کی محبت کا عالم کیا ہوگا. یہ اہل بیت سے محبت. بیگم بیٹی ہاتھ مت چوما کرو، چاٹا کرو، دل سے پیر بھی ہے اور آل رسول بھی. سبحان اللہ. پیر بھی اور آل رسول بھی. ان کی بارگاہ میں بیٹھنا یہ بھی عبادت، چہرے کی زیارت کرنا یہ بھی عبادت. آپ دنیا دار کی آل کے پاس نہیں بیٹھے ہیں، آپ رسول پاک کی اولاد کے پاس بیٹھے ہیں. نصیب والوں کو یاد ملتی ہے، نصیب والوں کو ملتی ہے. جن کے حصے میں آیا انہیں ملے گی، اور جن کے حصے میں نہیں آیا ہے انہیں کچھ نہیں.
ارے یار یہ ان کی اولاد ہمارے نبی کی اولاد ہی کا تو صدقہ ہے جو آج ہمارے پاس ایمان جیسی عظیم طاقت موجود ہے. سبحان اللہ ہے. ورنہ اگر امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں ایمان کی حفاظت نہیں کی ہوتی تو پتہ نہیں عالم کا. اللہ کے رسول اپنی اولاد سے کتنی محبت فرماتے, کتنی محبت. سرکار سجدے میں ہے. سبحان اللہ بولو. سرکار سجدے میں اور نوازے پشپت آگے مسجد نبوی شریف میں نوازے پشپت سرکار سجدے میں. ہمارے یہاں تو ہم لوگ اب اگر کوئی بچہ آ جائے تو اسے ہٹا دیتے ہیں, ہاتھ سے ہٹائیں گے کسی بھی صورت سے اسے کوشش کرتے ہٹا دیں. اگر یار نبیوں کے امام تو اشارہ کرتے تو فرشتے ہٹا دیتے. بولو ہٹاتے کہ نہیں ہٹاتے. مگر سرکار نے نوازوں کو نہیں ہٹایا, اللہ کے نام کی تسبیح بڑھا دی. سبحان ربی زور سے بولو. پھر میں اپنی والی کو آ جاؤں گا پھر بولنے لگو گے. سبحان